ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ شعراء، پارہ نمبر 19۔ یہ بھی مکی صورت ہے اور اس میں 227 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ اور وجہ تسمیہ اس کی یہ ہے کہ آخری رکوع میں شعراء کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شاعر لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ اتنی پریکٹیکل باتیں نہیں کرتے اور ان کی باتیں جو ہوتی ہیں زیادہ تر مبالغہ ان میں پایا جاتا ہے، تو اس حساب سے مناسبت سے اس کا نام سورۃ شعراء رکھا گیا ہے۔ یہ بھی ایک علامتی نام ہے، اس کا کوئی موضوع نہیں، اور زمان نزول اس کا مکہ کا متوسط دور ہے۔ سورۃ فرقان کے جوڑے کی یہ حیثیت رکھتی ہے یہ سورت، اور مرکزی مضمون اس کا سورۃ فرقان والا ہی ہے، یعنی توحید، رسالت کا اس بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مختلف قسم کے اعتراضات کا سامنا تھا ان کا دفاع اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور پرانی اقوام کے واقعات سے تذکیر کی۔ ان کو اچھی طرح آزمانا مقصود ہے، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ جو بھی رحمان کی طرف سے کوئی نصیحت آتی ہے یہ اس کو جھٹلا دیتے ہیں۔ اور پھر اگر دیکھا جائے تو زمین کے اندر ہم نے جو طرح طرح کی نفیس چیزیں اگائیں اور جو نباتات اس سے نکالی ہیں، اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اگر انہوں نے ماننا ہو تو انہی نشانیوں کو دیکھ کے یہ رب تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور تمہارا رب غالب اور مہربان ہے۔ اس کے بعد قوم موسیٰ کا واقعہ اگلی رکوع میں بیان کیا گیا ہے کہ جب قوم فرعون کی طرف وہ گئے ہیں اور جب ان کو مبعوث فرمایا گیا تو اللہ تعالیٰ سے وہ اپنے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں کہ یہ مجھے جھوٹا سمجھیں گے، اور میرا دل تنگ ہوتا ہے، میری زبان بھی رکتی ہے۔ ان کی زبان میں جیسے کہ لکنت تھی، تو میرے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیج دیجیے، یعنی انہوں نے ان کی رسالت کی سفارش کی، اور کہتے ہیں سب سے اچھی جو سفارش ایک بھائی نے اپنے بھائی کے حق میں کی وہ یہی تھی۔ اور پھر ایک گناہ بھی مجھ سے سرزد ہو گیا، یعنی کپٹی کا ایک خون کر بیٹھے تھے، مجھے ڈر ہے کہ مجھے مار نہ ڈالیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ نہیں، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کے جاؤ فرعون کی طرف اور اسے دعوت حق دو۔ اور جب اسی طرح انہوں نے اس پہ عمل کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرعون کو جب دین کی طرف بلایا تو کہنے لگا کہ کیا تم نے ہمارے ہاں پرورش نہیں پائی جب تم بچے تھے اور بہت سال ہمارے ہاں رہے، اور تم سے وہ گناہ بھی سرزد ہوا اور تم ناشکر ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراف کیا کہ ہاں، مجھ سے خطا سرزد ہوئی تھی، اور کیا یہی احسان ہے کہ آپ مجھ پہ جو جتا رہے ہیں کہ اتنے سال میں نے آپ کے ہاں پرورش کی؟ تو یہ کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک سزا تھی جو تم نے بنی اسرائیل کو دی ہوئی تھی۔ انہوں نے یہ تنزیہ طور پہ فرعون سے کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کہنے لگا کہ ما رب العالمین، کون ہے رب العالمین؟ تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دلائل پیش کیے کہ رب السماوات والارض۔ تو فرعون اپنے حواریوں سے کہنے لگا کہ یہ تو تمہارا اور تمہارے باپ دادا کے دین سے تمہیں ہٹانا چاہتا ہے، اور یہ تو مجنون لگتا ہے مجھے، یہ رسول دیوانہ لگتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ رب المشرق اور مغرب ہے اور جو ان کے درمیان ہے۔ فرعون کہنے لگا کہ میں تمہیں قید کر دوں گا اگر تم نے مجھے چھوڑ کے کسی اور کو معبود بنایا، اور مجھے کوئی روشن نشانی دکھاؤ۔ اور پھر عصا اور ید بیضاء انہوں نے اللہ کے حکم سے پیش کیا اس کے سامنے۔ تو فرعون نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا اور تمام جادوگروں کو بلا بھیجا کہ ان کے درمیان کوئی وقت مقررہ پر مقابلہ کروایا جائے۔ جادوگروں سے اس نے وعدہ کیا کہ تم میرے قریبی لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی خاص الخاص لوگوں میں شمار ہو گئے اس کے بعد۔ اور پھر جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کے وہ سجدے میں گر گئے سب کے سب، اور پھر فرعون نے ان کو دھمکی دی کہ میں تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا۔ وہ کہنے لگے قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، کہ کچھ نقصان نہیں، ہم تو اپنے پروردگار کی طرف ہی لوٹنے والے۔ یعنی ایک لمحے کا ایمان ان کا اتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے ٹکر لے لی فرعون سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے بندوں کو لے کے راتوں رات نکلنے کا مشورہ دیا، اور پھر فرعون نے ان کے عقب میں شہروں میں نقیب روانہ کیے کہ ہم ان لوگوں کو جا لیتے ہیں، ان کا تعاقب کرتے ہیں، یہ تو چھوٹی سی جماعت ہے جو کہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں۔
تو ہم تو سب ساز و سامان ہیں، اور ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکال دیا اور خزانوں اور نفیس مقامات سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کس طرح ہم نے سب چھین لیا ان سے، اور پھر ان کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ اور پھر دونوں جماعتیں جب ملی ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے دریا میں سے راستے بن گئے اور اس پہ سے پار گزر گئے، اور پھر دوسروں کو ہم نے ڈبو دیا۔ اس میں بھی نشانی تھی، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، جب انہوں نے اپنے باپ کو بت پرستی سے روکا کہ کیا یہ بت جو ہیں وہ تمہاری پکار سنتے ہیں یا تمہیں کوئی فائدہ یا نقصان دے سکتے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی ہیں، الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا وہی راستہ دکھاتا ہے، والذی ہوا یطعمنی ویسقین، جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے، واذا مرضت فہو یشفین، جب میں بیمار پڑتا ہوں مجھے شفا دیتا ہے۔ یہاں بیماری کی نسبت اپنی طرف کی ہے اور شفا کی نسبت اللہ کی طرف۔ اور پھر انہوں نے کچھ دعائیں کی جو اللہ تعالیٰ نے سب قبول کی کہ مجھے حکمت عطا کر اور نیک کاروں میں شامل کر، اور میرا ذکر خیر جاری رکھیں، اور مجھے جنت عطا کریں، میرے باپ کو بخش دیں اور مجھے رسوا نہ کریں قیامت کے دن۔ تو یہ سب دعائیں قبول ہوئیں سوائے اس کے کہ باپ کو بخش دے۔ اور پھر اس دن جب کہ مال کو فائدہ نہ دے گا نہ بیٹے، مگر وہ شخص جو کہ قلب سلیم لے کے رب کے پاس آئے۔ اور پھر اس دن اللہ تعالیٰ اس کا نقشہ بیان کر رہے ہیں کہ جب جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی، جہنم جو ہوگی وہ غاوین یا بھٹکے ہوئے لوگوں کو دی جائے گی، اور اس میں وہ اوندے منہ ڈال دیے جائیں گے، اور شیطان کے سب لشکر بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ پھر وہاں پہ وہ اپنے جو معبودان باطل ہیں ان سے جھگڑیں گے کہ ہم جب تمہیں رب تعالیٰ کے برابر قرار دیتے تھے تو ہم بہت گمراہی میں تھے، آج ہمارا کوئی سفارشی نہیں، نہ ہی کوئی دوست ہے، اور بے شک اس سب میں نشانیاں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ قوم نوح نے بھی اسی طرح اپنے نبی کو جھٹلایا اور کہنے لگے کہ آپ کی پیروی تو رذیل لوگ کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے کیا معلوم وہ کیا کرتے ہیں، میں تو ایمان والوں کو اپنے پاس سے دھتکارنے والا نہیں، اور میں تو صاف صاف نصیحت کرنے والا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان بھی فیصلہ فرما دیا، انہوں نے یہ دعا کی فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا، اور باقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا۔ اِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ قوم عاد نے بھی اپنے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، اور انہوں نے ان کو سرزنش کی کہ تم اونچی اونچی جگہوں پہ محل بناتے ہو اور شاید تم ہمیشہ رہو گے، اپنے نشان تعمیر ثبت کرتے ہو ہر اونچی جگہ پہ، اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ طریقے سے پکڑتے ہو۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انہوں نے ان کو بھی جھٹلا دیا اور کہنے لگے کہ یہ تو ہمارے اگلے لوگوں کے طریقے، ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا، اور پھر ان سب کو ہم نے ہلاک کر ڈالا۔ اِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ قوم سمود نے بھی اسی طرح ہی تکذیب کی روش اختیار کی۔ حضرت صالح علیہ السلام کے تمام سمجھانے کے باوجود انہوں نے کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو تم ان باغوں اور چشموں میں بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے، اور کھیتیوں اور کھجوروں میں تم پہاڑوں کو تراش تراش کے گھر بناتے ہو؟ مگر وہ ان کو سحر زدہ قرار دینے لگے، اور جو اللہ کی اونٹنی تھی اس کو بھی انہوں نے مار ڈالا، اس کے پاؤں کاٹ دیے، پھر ان کو بھی عذاب نے آ پکڑا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ قوم لوط نے بھی اسی طرح ہی اپنے نبی کو جھٹلایا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں پہ مائل ہوتے ہو، مگر انہوں نے دھمکی دی کہ ہم تمہیں شہر بدر کر دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا میں تمہارے عمل سے بیزار ہوں، اور پھر ان سب کو ہلاک کر ڈالا سوائے ان کی بیوی کے۔ قوم شعیب نے بھی ان کو جھٹلایا، ایکا والوں نے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود وہ باز نہ آئے، سو وہ بھی ہلاک ہوئے۔ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے واضح عربی زبان میں نازل کیا، اور پہلے کتابوں میں بھی صحیفوں میں اس کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں، اور کیا ان کے لیے یہ سند کافی نہیں؟ اس طرح ہی انکار ان کے دلوں میں رچ بس گیا ہے، اور اس وقت جب یہ قیامت کو دیکھیں گے وہ اچانک ان پہ واقعہ ہوگی تو وہ کہیں گے کہ کیا ہمیں کوئی مہلت ملے گی؟ تو کیا ہم نے ان کو برسوں کا فائدہ نہیں دیا، پھر ان پہ وہ عذاب واقعہ ہوا، تو جو فائدے یہ اٹھاتے رہے یہ ان کے کس کام آئیں گے؟
پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کوئی بستی بھی ہم نے ہلاک نہیں مگر اس کے لیے ہم نے نصیحت کرنے والے بھیجے ہیں، ذکر وما کننا ظالمین، تاکہ وہ نصیحت کر دیں اور ہم ظالم نہیں۔ اس قرآن کو لے کے شیطان نازل نہیں ہوتے، نہ ہی وہ ان کے لائق ہے، نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں، وہ تو آسمانی باتوں کے سننے کے مقامات سے ہی الگ کر دیے گئے ہیں۔ بس تم اللہ کے سوا کسی کو معبود مت بناؤ، ورنہ تم کو عذاب دیا جائے گا، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سنا دو، اور جو مومن ہیں تمہارے پیروکار ان سے تواضع سے پیش آؤ۔ اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو کہو کہ میں تمہارے اعمال سے بے تعلق ہوں، توکل العزیز الرحیم، اور اللہ غالب پر بھروسہ کرو، وہ جو تمہیں تہجد کے وقت جب تم اٹھتے ہو تو دیکھتا ہے، نمازوں میں تمہارے پھرنے کو بھی بے شک سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس جھوٹے گناہ گار پہ اترتے ہیں، جو کہ سنی ہوئی باتیں ان کے کانوں میں لا ڈالتے ہیں، ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں۔ یعنی ہر جھوٹا شخص جو افترا بازیاں کرتا ہے، اللہ کی طرف سے جھوٹی باتیں کرتا ہے، در حقیقت اس پہ شیطان اترتا ہے۔ اور شاعر لوگ جن کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں، اور جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، یعنی حقیقت سے ان کی باتوں کا تعلق اتنا نہیں ہوتا، اور بہت مبالغہ آمیزی شاعری میں پائی جاتی ہے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں۔ مگر جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کیے، اور اللہ کو بہت یاد کرتے رہے، اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد انتقام لیے، اور ظالم عنقریب جان لیں گے کہ کون سی جگہ لوٹ کر جاتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وما علینا الا البلاغ۔